دوستو ایک شعر ہے کہ یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں، یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں، آنکھیں نہیں رہیں کہ تماشا نہیں رہا۔ سینٹ کے انتخابات ہو گئے، وزیر اعظم نے کل قوم سے خطاب بھی کیا، اور ہمارے معاشرے کی مجبوری یہ ہے کہ بلکہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک آپ پارٹیزن ہو کے بات نہ کریں، یا تو آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات کریں گے تو پی ٹی آئی والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے، مسلم لیگ نون کے خلاف بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی یہ تو پی ٹی آئی کا بندہ ہے۔ تو ہمارے ہاں جو لوگ دور بیٹھ کے باہر بیٹھ کے تھوڑا سا جو چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تجزیات میں، ان کو بھی لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دو نمبر جعلی لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، سیاسی یقیناً میری ذہنی طور پہ اعتبار سے وابستگیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی سے میں منسلک نہیں ہوں کسی پارٹی سے۔ لیکن جو سینٹ کے انتخابات کا معاملہ ہے اور جو کچھ ہوا، گیلانی صاحب کی جو فتح ہوئی، اس کو لے کر اب دونوں حکومت بھی اور اپوزیشن بھی اپنے اپنے بیانات دے رہی ہے۔ اس میں تو دیکھیے شک کوئی نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں تو پیسہ لگا ہے، اور ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ یہ سارے جو ہے معاملات کچھ اس طرح ہی ہیں کہ بس پالیٹکس اسی کا نام ہے، پیسے کا ہی نام ہے، اور مجھ جیسا اور دوسرا کوئی مڈل کلاس کا بندہ تو اس پالیٹکس میں آ ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی اپنی جگہ دیکھیے بات درست ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی جب سے حکومت میں آئے ہیں، جو ان کے اصولی مواقف تھے ان پہ بہت سے انہوں نے کمپرومائزز کیے ہیں۔ آپ یہی دیکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ میں کتنا وہ آتے ہیں، پارلیمنٹ میں ان کا جو ریکارڈ ہے سیشنز کا وہ 3-4% سے زیادہ نہیں ہے، اور پارلیمنٹ میں کبھی انہوں نے کوئی وقت ہی ان کو نہیں دی کہ وہ آئیں۔ اور پھر جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ایک پرائم منسٹر کویسچن کا سلسلہ شروع کروں گا جو ہاؤس آف کامنز میں ہوتا ہے برطانیہ میں، وہ بھی کہاں گیا، وہ بھی ہم نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح جو کمیٹیز ہیں وہ بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز، وہ بھی کام نہیں ہو رہا۔ تو پرائم منسٹر نے بھی پارلیمنٹ کو وقت نہیں دی جو دینی چاہیے تھی، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے۔ پھر پرائم منسٹر صاحب کے جو دیکھیے جب تک وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، جو باتیں وہ کرتے تھے ہمیں سب کو بہت پسند تھیں، اور ہم ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ لیکن جب وہ حکومت میں آئے، اس سے پہلے بھی دیکھیے نا، جب ایک انسان اپنے اصولوں پہ کمپرومائزز آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اسی پالیٹکس کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی کام عمران خان صاحب کا بھی ہوا۔ الیکٹیبلز لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ان کے ارد گرد تھے وہ کون لوگ تھے۔ ان میں بہت سے مافیاز کے لوگ بھی تھے، اور اگر وہ ان سے بروقت اپنی جان چھڑا لیتے یا ان سے ہاتھ ہی نہ ملاتے تو بہت اچھا ہوتا۔ یہ میں جانتا ہوں، اور اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہے وہ کرپشن میں وہ بالکل اس کے خلاف ہیں، اور وہ اس کے خلاف جہاد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کمپرومائزز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو آپ کا بنیادی جو تھا آبجیکٹو کہ آپ نے پاکستان سے کرپشن دور کرنی ہے، تو اس میں آپ کو بہت سے پھر جو ہے مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں، اور یہی ہوا۔ اور پھر ایک اور بات اور بھی ہوئی کہ پرائم منسٹر نے اپنے گرد نان جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کو جمع کر دیا، کسی کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا، کسی کو ایڈوائزر بنا دیا، اور جو الیکٹڈ لوگ تھے ان کی کوئی وقت ہی نہیں رہی۔ اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے میرے حساب سے۔ وہ مشرف صاحب کے بھی ساتھ تھے، اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، اور پھر عمران خان کا مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا ایک زمانے میں کہ یہ سارے آئی ایم ایف وغیرہ جو ہے یہ سارا فراڈ ہے، ہمیں ان سے جان چھڑانی چاہیے۔ اور اب حفیظ شیخ صاحب کو سینٹ میں اس لیے لانا چاہتے ہیں اور ان کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں ایز فائنانس ایڈوائزر یا منسٹر
کہ ان کے IMF وغیرہ اور جو ورلڈ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اب یہ اگر کریڈیبلٹی ہے، اگر یہی واقعی یہی ریزن ہے ان کو رکھنے کا، تو پھر تو اللہ خیر کرے. اب سنا یہی ہے کہ پنجاب اسمبلی سے ان کو الیکٹ کروانا چاہتے ہیں، گو کہ اسحاق ڈار صاحب کی سیٹ پہ. یہ آج اخبار کی یہ خبر ہے. اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے ابھی تک اپنی سینٹ کی سیٹ کا حلف نہیں لیا، گو کہ اس وقت ہمارے آئین میں اس پہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت یہ کہہ دیں گے کہ جی اگر 30 دن کے اندر اندر کوئی حلف نہیں لیتا تو وہ آٹومیٹیکلی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے. تو اس قسم کا آرڈیننس آ جائے گا اور پھر پنجاب اسمبلی سے الیکشن کروانے کا سوچ رہے ہیں حفیظ شیخ سے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک آپ ایک ایسے شخص پہ ریلائی کر رہے ہیں اپنی اکانومی پہ جو کہ جس کا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے بڑا گہرا تعلق ہے. بلکہ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ڈسکوالیفیکیشن ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ بہت سے اکانومسٹ پاکستان کے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کا پروگرام پاکستان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اور لیکن اب کیا کیا جائے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو اس حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے سینٹ کے الیکشنز ہو گئے، اب کل ٹھیک ہے تحریک بھی آ جائے گی، کانفیڈنس بھی دوبارہ ہو جائے گا، لیکن کویسچن یہی ہے کہ اس وقت پرائم منسٹر نے جو ہوئی ہے، ایک گیلانی صاحب کی جو فتح ہوئی ہے، کامیابی ہوئی ہے، اس کو بہت زیادہ اچھالا بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے جہاں ایک سیٹ PTI ہاری ہے اور بہت سے ممبران نے اپنے پارٹی کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت لوگ ناخوش بھی ہیں حفیظ شیخ صاحب سے. ایک تو وہ یہ ہے کہ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، وہ ساری عمر اپنی جو ہے لائلٹیز بدلتے رہے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی پالیسیز نے جو ایک طوفان مچا دیا ہے پاکستان میں مہنگائی کا، وہ ساری انہی کا تحفہ ہے. تو جو لوگ سیاستدان ہیں، جو لوگ عوام کا ووٹ لے کر آتے ہیں، انہوں نے تو بہرحال عوام کو ہی فیس کرنا ہے. حفیظ شیخ نے تو عوام کو فیس نہیں کرنا. تو اس وجہ سے ایک قسم کا غصہ بھی ہو سکتا ہے حفیظ شیخ کے خلاف. کچھ لوگوں نے واقعی پیسے کے بغیر بھی ووٹ دیا ہو حفیظ شیخ کے خلاف. ضروری نہیں ہے کہ تمام جتنے بھی ممبران PTI کے لوگوں نے یا کوalition کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے گیلانی صاحب کو، تو وہ تمام سب کے سب نے ہی پیسہ لیا ہو. ممکن ہے کہ بعض لوگ جنرلی یہ سوچتے ہوں کہ حفیظ شیخ کو ہم نے ہرانا ہے تاکہ ان سے جان چھڑائی جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ حکومت یا عمران خان صاحب ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ تو اب یہی لگتا ہے کہ کچھ ان کو مزید ان کے لیے راہیں تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو سینٹ میں لایا جائے. تو یہ جو ہمارے ہاں اب کل ٹھیک ہے ایک اور بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ شاید کل اعتماد کا ووٹ لے کر وزیر اعظم صاحب قومی اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور پھر نئے الیکشنز کا اعلان کر دیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ نئے الیکشنز کا اعلان فوراً ہو جائے گا. اگر ہوگا بھی تو اس کے بعد پھر وزیر اعظم ذرا سچویشن کا جائزہ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے آگے. اعتماد کا ووٹ تو مل جائے گا، لیکن پھر دیکھا یہ جائے گا کہ آیا وہ جن لوگوں نے PTI کے خلاف یا حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ دیا ہے، آیا ان کا پتہ چل جاتا ہے، پھر ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے. دوسری طرف آئرنی یہ ہے کہ دیکھیے نا، کل بھی جو ووٹ تو لینے جائیں گے وہ بھی لوگ وہی ووٹ دیں گے جنہوں نے گیلانی صاحب کو ہی ووٹ دیا، اور PTI کے بہت سے ممبر کل عمران خان کے لیے ووٹ دیں گے. لیکن ہمارا سارا سسٹم ہی اب کرپٹ ہو چکا ہے، اتنی سی بات ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم اپنی جو ہے پورا ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ اپنی شاید افادیت یا کھو چکا ہے، اور اس کو اب بہت ایک زبردست ریفارم کی ضرورت ہے. اب وہ ریفارم کس طرح آئے گا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آیا یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان سے تو کوئی خاص توقعات میں نہیں رکھتا. اب یہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ، اور وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ. تھینک یو ویری مچ.